میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارے منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلاً مسجد کی تعمیر، اور اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگے۔ اس طرح اگر علم و نشر اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو بھی اب تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو میں نے دیکھا، تم مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورہ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ یہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو میں مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتن رفتن کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی، جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہیں۔ باخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورہ ملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی تھیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ میرے پاس سورہ ملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورہ ملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورہ ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب بنتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا ہے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ میں امام کو دعا طویل کرنے کا کہہ دوں، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں نے دیکھا تھا۔
اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میری پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارے نیک اعمال ہوں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال زندگی کے بالکل آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہاری یادداشت ٹھیک ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جبکہ تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور ان کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا، کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا، میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی سی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے بیانات کے مطابق یہ لکھی گئی ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک قضا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔